محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قال الحکیم فی کتابہ المتین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں اور ان مقدس ایام میں پی ٹی وی ہوم کے اس پروگراموں کے سلسلے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے رسول اللہ اور انسانی حقوق کے موضوع پر۔ ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں اتنا بڑا موضوع جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کلیات اور اصول جو اسلام نے پیش کیے ہیں رحمت للعالمین کے توسط سے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انبیاء آتے ہیں تو وہ کائنات کے مالک اور خالق پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خدا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا مدیر و مدبر ہے، اور جو سارے انسانوں کا خالق ہونے کی وجہ سے سب سے برابر کا تعلق بھی رکھتا ہے اور محبت کا رشتہ بھی رکھتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سب انسان جو ہیں وہ عیال اللہ ہیں، تو عیال سے جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو برابر کی محبت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر بعد میں انسان ہے، کوئی انسان اس کے فرامین پہ پورا اترتا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اور کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر یہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ مقام جو وہ انسان جو اطاعت گزار ہوتا ہے اور جان نافرمان ہوتا ہے، تو اس میں جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ ورنہ انبیاء تو ایسے ہی مالک و خالق کی طرف سے آتے ہیں جو ساری انسانیت کا برابر کا رب ہے اور بلکہ عالمین کا رب ہے۔ اور حضرت کو جو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تو رب اور عالمین کے لفظوں کو بھی آپس میں جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب بھی کہتے ہیں پرورش دہندہ کو، پالنے والے کو، ہم اس کو پالن ہار بھی کہتے ہیں۔ وہی پیدا چونکہ کرتا ہے، وہی اس کی انسانیت کی بلکہ ساری کائنات کی پرورش بھی وہی کرتا ہے۔ تو رحمت کا تعلق بھی دراصل یہ اس کا چونکہ مادہ جو ہے رحم ہے، تو رحم در حقیقت وہی نشو و نما کرنے کے ویسے تو مقام اور جگہ کو کہتے ہیں، تو رحمت در حقیقت نشو و نما دینے کے عمل کو ہی کہتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین بھی سارے عالمین کو ان کا پیغام جو ہے وہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ جب کوئی چیز یا پھول یا پودا نشو و نما پاتا ہے تو نشو و نما پاتے ہوئے اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ تو رحمت للعالمین کا بھی اس طرح سے جو بنیادی کردار ہے آپ کا، جس کی اس لفظ جو ہے اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ پرورش دے کر یا نشو و نما دے کر سارے عالمین کو ان کے کمال کی طرف پہنچانے کا راستہ آپ لے کے جو ہے نا وہ آئے ہیں، اور اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے اور ایسی فضا مہیا کرنے کے لیے کہ جس سے سارے عالمین کے لیے جو ہے وہ اپنے کمال تک پہنچنے کا جو ہے وہ ایک آسان نسخہ اور راستہ جو ہے وہ متعین ہو جائے۔ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی سلامتی کے ساتھ، جس معاشرے کے اندر سلامتی کا پیغام ہو، امن و امان کا پیغام ہو، وہی معاشرہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو اسی پس منظر میں لفظ اسلام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ خدا کے سامنے تسلیم ہو کر سلامتی پاتا ہے، یعنی انسان جب اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اس کے قوانین اور اس کے فرامین کے سامنے، تو پھر اس کے لیے سلامتی کے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ یہاں سے ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام جو انسانیت کے لیے اس اسلام کے دین کے اندر موجود ہے وہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے، اور قرآن حکیم سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہے وہ ایک ہی دین اور وہ اسلام جو ہے نا اس کو لے کر آئے ہیں، جیسا قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔
یہاں سے اب آپ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو یہاں سے انسانی مساوات کا پیغام بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور پھر اس کے دو حصے کیے، ایک ذکر اور ایک انثیٰ، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس واحدہ ہی کے دو حصے کیے گئے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں مرد ہو تو بھی انسان ہونے کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، عورت ہو تو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں مرد و زن کی جو مساوات یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے ان کا مساوی طور پر انسان ہونا یہاں سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تقویٰ جتنا اختیار کرے تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، یعنی خلاف قانون کام نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے پرہیز اختیار کرنے کی وجہ سے وہ زیادہ پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے مرد بھی اپنا خدا کا فرما بردار ہو کر اللہ کی قربت پا سکتا ہے، اور عورت بھی اسی طرح سے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں، فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کرنے لگیں تو آپ یہ ارادہ کریں قربتاً اللہ، یعنی خدا کی میں قربت چاہتا ہوں اس عمل سے، اور جس عبادت کے اندر یہ نیت اور یہ جذبہ کار فرمانا ہو اس کو پھر ہم عبادت ہی نہیں کہتے۔ یعنی مرد ہو یا عورت وہ مساوی طور پر اللہ کی قربت کی تمنا کر کے جو ہے وہ عبادت کرے، تو یہاں پہ مرد و زن کی مساوات کا پیغام جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اب اگر آپ اسلام کے اور حضرت کے لائے ہوئے قوانین اور آپ کا جو پیغام ہے، جو آپ کی سیرت ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر جو اس وقت صورتحال تھی اس کے اندر کیسے آپ تبدیلی کرتے ہیں، اور کیسے آپ انسانوں کے اندر جو ہے وہ انسانوں کو جو ان سے حقوق سلب کیے گئے تھے کیسے وہ دے کے تو سب کو جو ہے وہ آگے ترقی اور کمال کا راستہ جو ہے وہ ان کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں عورت اس زمانے میں ایسا تھا کہ بعض یعنی جب مرد مر جاتا تھا تو اس کی بیویاں بڑے بیٹے کی وراثت میں چلی جاتی تھی، اور وہ چاہتا تھا تو ان کو بیوی بنا کے جو ہے وہ رکھ سکتا تھا۔ ایسا یعنی غلط اور ایسا نامعقول جو ہے وہ کام اس دور میں جو رائج تھا، تو نبی پاک تشریف لائے تو یہ اس میں جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو اس وقت خود میراث کا حصہ تھی اسے صاحب میراث بنا دیا، اور اب عورت جو ہے نا اس کو مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے میراث ملتی ہے، والدین کی طرف سے بھی میراث ملتی ہے، اولاد کی طرف سے بھی میراث ملتی ہے، تو عورت کو جو خود وراثت کا حصہ تھی اس کو صاحب میراث بنا۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی حقوق متعین کیے، آپ نے غیر مسلموں کے لیے حقوق متعین کیے، ان کو بھی جو ہے وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ ہوا جس کا مباہلہ کی آیت میں بھی قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جس میں ذکر ہے کہ نجران کا ایک عیسائی علماء کا وفد آیا اپنے عقیدے پر بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے۔ یعنی حضرت کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر بحث مباحثہ کرنے کے لیے حضرت نے دلیل پیش کی، قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے کہ اگر آدم جو ہیں جن کا نہ باپ نہ ماں، تو وہ اگر خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ اگر خدا کے بندے ہیں، تو مسیح علیہ السلام بھی جن کی ماں موجود ہے وہ کس طرح سے یعنی خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے جب دلائل وغیرہ پر جو ہے وہ سر نہیں جھکایا تو آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، تو ان لوگوں کو آپ نے اپنی مسجد میں ٹھہرایا، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے ان کے طریقے کے مطابق اب آپ نے اپنی مسجد نبوی کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے، بلکہ مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ مقام جو ہے اگر کسی جگہ کا ہے تو وہ مسجد نبوی کا ہے، اس میں آپ نے مسیحیوں کو ٹھہرایا اور ان کو ان کے مطابق جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ عبادت کرنے یا نماز پڑھنے کی آپ نے جو ہے وہ اجازت دی۔ یہ ہیں انسانی حقوق۔ آپ دیکھیں کہ کیا آج مسلمان یا غیر مسلم اسی طرح سے باقی قوموں کو اور ادیان کو جو ہے یہ انسانوں والے حقوق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ ہیں جس نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کی، جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ نے سارے ہی ادیان کے ماننے والے، یہاں بڑی اہم بات ہے کہ اوس و خزرج جو بت پرست تھے، جیسے کہ مکے کے قریش جو ہے وہ آپ کے اپنے خاندان کے علاوہ وہ لوگ بت پرست تھے اور مشرک تھے، یہی اوس و خزرج بھی بت پرست تھے۔
ان میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کے علاوہ ابھی تک بت پرست جو ہے وہ یا مشرک موجود تھے۔ یہ جو میثاق مدینہ ہے اس پہ ان کے بھی دستخط موجود ہیں، مسلمانوں کے بھی نے بھی اس کو انڈورس کیا، حضرت نے چونکہ خود اس کے بانی تھے، اور یہودی جو مدینے میں رہتے تھے انہوں نے بھی مل کے اس ریاست کی بنیاد رکھی مساویانہ طور پر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ نے سارے ہی لوگ جو مدینے میں اس وقت رہتے تھے، یثرب اس کو کہلاتا تھا شہر اس وقت، تو آپ کی برکت سے اس کا نام مدینہ تو نبی ہو گیا، تو وہ سب نے اس پہ دستخط کیے اور اس کی حفاظت اور اس کا ڈیفنس جو ہے اس کو برابر کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم مل کے اس کا ڈیفنس بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا بھی اس میں عہد کیا گیا، اور اس میں یعنی لفظ امت استعمال کیا گیا، یعنی سب کے لیے ایک کلمہ جو ہے یا ایک لفظ جو ہے وہ اسے استعمال کیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے مدینہ کے شہریوں کو آپ نے برابر کے طور پر ٹریٹ کیا، اور اس میں ان کے عقیدے اور اس کو جو ہے وہ بیچ میں آڑ نہیں آنے دیا۔ تو انسانوں کو برابر کے طور پر ایک شہری ایک ریاست کا جو تصور ہے جس میں مختلف ادیان کے ماننے والوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی دستاویز ہے جس پہ مسلمانوں کو بھی افتخار کرنا چاہیے اور انسانیت کو بھی افتخار کرنا چاہیے۔ ابھی تو بادشاہوں کے نظام موجود تھے، روم میں شاہی سلطنت جس طرح سے موجود تھی، اور ان کے تحت جو چھوٹی سلطنتیں موجود تھیں ان میں بھی خاندانوں کے سلسلے تھے، بادشاہتیں جو ہے وہ قائم تھی، ضمنی بادشاہتیں بھی اور مرکزی بادشاہت۔ یہی حال جو ہے وہ ایران میں موجود جو بادشاہت تھی اس کا تھا۔ اس میں آپ نے آ کر ایک ایسی ریاست جس میں مختلف ادیان کے ماننے والوں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے جو نظام بعد میں بھی چلا اس میں بھی خاندانی جو ہے بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کے قوانین کی بنیاد پر ریاست کا جو ہے وہ تصور پیش کیا گیا، اور یہ ڈاکومنٹ پہلا، یعنی یہ بعد میں آیا ہے انسانوں کے پاس آئینی ریاستوں کا تصور۔ انسانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں حضرت نے آئینی ریاستوں کے تصور کی بنیاد جو ہے جس میں سارے انسانوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں، یہ آپ نے یہ اس میثاق مدینہ کے ذریعے آپ نے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے۔ ایک اور بات میں یہاں آپ سے کہوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ باقی معاشرے کے جتنے گروہ ہیں ان سب کے حقوق کو آپ نے متعارف کرا۔ قرآن حکیم میں آپ یہ دیکھیں کہ ما قبل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو 10 کمانڈز جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی توحید پر ایمان اور شرک کی نفی کے بعد وبالوالدین احسانہ کا جو عہد اس دور میں بھی لیا گیا ہے، انبیاء نے ما قبل سے بھی یہ عہد لیا، تو حضرت نے بھی یہ انسانوں کے حقوق کی جب بات شروع کی ہے تو آپ نے والدین کے حقوق سے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ہیں، والدین کی اولاد کے حوالے سے جو حقوق ہیں، اولاد کے والدین کے حوالے سے جو حقوق ہیں، پھر اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق ہیں، قرآن حکیم میں ہمسائیگی کی کئی قسمیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پچھڑے ہوئے معاشرے کے جو لوگ ہیں جو اپنی ضروریات روزمرہ کی پوری نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات زکوٰۃ کے ذریعے، اس کا مطلب ہے جن کے پاس مال ہے، اور بلکہ قرآن حکیم میں تو یہاں تک کہا گیا ہے جو بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ آپ معاشرے کے ان لوگوں کو جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی وہ دے دیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک نصاب بھی آپ نے مقرر کر دیا زکوٰۃ کے ذریعے سے، کئی عناوین ہیں اس میں، بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ آپ نے یہ طے کر دیا اس نظام کے تحت کہ جو مالدار ہیں وہ اپنی دولت کا ایک حصہ معاشرے کی تعمیر و ترقی اور معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، انما صدقات للفقراء والمساکین، تو اس طرح سے یہ جو کمزور لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کو جو ہے یہ اموال دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔ قرآن حکیم میں وہ لوگ جو مسکین سے غافل ہیں، جو یتیم سے غافل ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دین ہی کو نہیں مانتے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو پھر اپریشیٹ کیا گیا، جیسا کہ اہل بیت رسالت کا ایک واقعہ ہے جس کی طرف یہاں قرآن حکیم میں اشارہ کیا گیا ہے
جس میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکریہ کے بھی محتاج نہیں ہیں، ہمیں آپ کا شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ یعنی وہ عند اللہ اپنی ضروریات کو تج کر کے اپنے خدا کی رضا کے لیے خرچ، یعنی یہ جذبہ پیدا کیا۔ اللہ پھر ان کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو سعیکم مشکورہ ان کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ ایسی فضا پیدا کی گئی کہ معاشرے میں جو لوگ کمزور ہیں ان کی مدد کی جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دوسری قوموں میں جو مستضعفین ہیں، سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کہ جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے، جنہیں اس زمین پر وہ ہر لحاظ سے ان کے حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے، تم کیوں نہیں ان کے راستے میں، ان کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرتے؟ وہ لوگ پکارتے ہیں کہ پروردگار کوئی اپنی طرف سے ولی، کوئی ہمارا مددگار بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو محروم کر دی گئی ہیں انسانی حقوق سے، ان کی ذمہ داری بھی انسانی اسلامی معاشرے کے وہ لوگ جو خدا پرست ہیں، جو عدل پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ذمے یہ کر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کے لیے بھی، یعنی نہ فقط یہ کہ اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے قانون کے ذریعے سے اور باقی اس کے ذریعے سے ایثار اور قربانی کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کریں، بلکہ باقی دنیا کے ان مظلوم قوموں کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں اور آپ ان کی مدد کے لیے بھی چارہ جوئی کریں۔ تو یہ قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جنگ کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے انسانی حقوق کا اس میں احترام کیا گیا ہے۔ پانی میں کہا گیا کہ زہر نہ ڈالو، آپ نے درخت کہا گیا کہ اس کو نہ کاٹیں، مگر یہ کہ یعنی ضرورت پڑ جائے بہت ہی ناگزیر کے اس میں سے گزرنے کے لیے یا کسی ضرورت کے تحت، وگرنہ درخت کاٹنے کی بھی وہ ممانعت کر دی گئی ہے، فصلوں کو برباد کرنے کی وہ ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری قوموں کی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کا وہ حکم دیا گیا ہے، قرآن حکیم میں بھی موجود ہے ایسی آیات جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ خود آپ کی ہدایات میں، آپ کے بعد آنے والے جو خلفاء تھے ان کی ہدایات میں جب وہ روانہ کرتے تھے جنگوں کے لیے کاروانوں کو، تو ان کو یہ ہدایات دے کے بھیجتے تھے، عورتوں کو دفاع اور بوڑھوں کا دفاع، بچوں کا دفاع، اور وہ لوگ جو کہ دینی رہنما ہوتے تھے ان کے دفاع کا پیغام دے کے بھیجتے تھے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو انسانی حقوق کا جو چارٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اس لیے آپ کے لیے بجا فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار